انسانی زندگی مختلف چیزوں کا سامنا کرتی ہے، مختلف مراحل سے یہ پوری کائنات گزرتی ہے، کبھی گرمی تو کبھی سردی، کبھی خشکی تو کبھی تری، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی خوشی کی لامتناہی لہر اور کبھی دکھوں کے جکھڑ، کبھی انسان تنہا اور کبھی مجمع میں، کبھی اسے گھر حاصل ہے اور کبھی نہیں۔ تو یہ زندگی کے مختلف مرحلے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ میری اس بات کو پوری توجہ سے سننا۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر مرحلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آپ خوش ہوں تو تب رہنمائی، آپ پہ غم آئے تو تب رہنمائی، گھر سے جنازہ نکلے تو رہنمائی، گھر میں بارات کی ڈولی آئے تو تب بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم رہنمائی لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ الگ بات ہے۔ رمضان المبارک اس رہنمائی کے بھی درجے ہیں۔ قرآن ایک درجہ ہے، رسول ایک درجہ ہے، صحابہ کرام ایک درجہ ہے۔ آسمان سے اگر کل قرآن اترتا، زمین پہ کوئی عمل نہ کرتا تو کہتے کہ مشکل ہے، باتیں آسمانی ہیں، عمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے کیا، صحابہ نے کر کے دکھایا کہ کوئی آسمانی حکم ایسا نہیں ہے جو آسمان سے اترا ہے اور زمین پہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے پچھلے 2 جمعوں پر گفتگو ہوئی۔ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان میں اسلام کے بڑے اہم واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ بدر بھی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ پیش آیا، سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلا جہاد 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور قرآن نے اسے بڑے خوبصورت طریقے سے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ ہمارا جو اسلام ہے نا، اپنے دماغ کے مطابق ہے، پورے کا علم نہیں ہوتا تو کئی اسلام کے حکموں میں اجنبیت، پرایا سا لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ وہ کسی مولوی صاحب کا بچہ پیدا ہوا تو نمازی کہنے لگے کہ ہم تو اپنے امام کو بڑا شریف سمجھتے تھے۔ نمازی کہنے لگے کہ ہم تو امام کو بڑا شریف سمجھتے تھے، اس کا تو بچہ پیدا ہوا ہے۔ کنسیپٹ کہ جو مصلی پہ آئے گا اس کے بارے میں ایک الگ تصور۔ ایک مفتی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دوسری شادی کی تو مجھے میرے نمازی کہنے لگے کہ مولانا آپ جیسے شریف آدمی کے یہ کرتوت اچھے نہیں لگتے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت 4 شادیوں کی اجازت اور حکم مرحمت فرما رہی ہے۔ اب ماحول سے ہٹ کر کچھ کر لیا، سمجھ نہیں ہے تو اس لیے عجیب سا لگتا ہے۔ اب ہمیں جو دین سمجھایا جاتا ہے نا، تو دین بھی تو ہم نے مرضی کا سمجھانا ہے، مرضی کا۔ ایسا دین نہ سمجھائیں کہ خود جو ملا کے گلے میں پڑ جائے، ایسا بتائیں کہ جس سے مولوی صاحب کا گھر بھی چلتا رہے اور مقتدی بھی مطمئن رہے۔ آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ مولوی جی کو شارٹ کٹ کھڑکی دسو جڑی جنت لے جائے، مشکل باتیں نہ بتاؤ۔
لیکن دین تو دین ہے نا. ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر چلے گا نہیں. آپ نے سنا، بارہا سنا، جنہوں نے میرے آقا سے جنگ کی، میرے آقا کو گالیاں دی، میرے آقا نے معاف فرمایا، پتھر مارے معاف فرمایا، سنتے رہتے ہوں. آقا مدنی کریم کے ساتھ کوئی مقابل کھڑا ہوا تو رسول اللہ معاف فرماتے رہے. آپ نے یہ بھی علماء سے سنا ہوگا کہ کھانے کے بعد میٹھا جو کھانا ہے نا، یہ سنت ہے، سنا ہوگا آپ نے. اور پھر یہ جو میٹھا ہے نا، یہ حلوے پہ جا کر رکتا ہے کہ جی میٹھا اور حلوہ دین بس. لیکن اگر اسی مسلمان کو سمجھایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھا بھی تناول فرمایا ہے اور بھوک میں پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، تو تھوڑی جرجری سی طے آتی ہے کہ مشکل دین بیان کر رہے ہیں. مشکل نہیں، جو کام میرے محبوب پیغمبر نے کیا وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہوگا. روزے رکھے، میرے نبی کا رکوع یاد، میرے نبی کا سجدہ یاد، میرے نبی کی تسبیح یاد، میرے نبی کا مصلی یاد، میرے نبی کے نوافل یاد، میرے نبی کی تلاوت یاد، میرے نبی کا دسترخوان یاد، میرے محبوب کی جلوت یاد، میرے محبوب پیغمبر کی خلوت یاد، میرے محبوب پیغمبر کی دوستی یاد، میرے محبوب پیغمبر کی ناراضگی یاد، میرے محبوب پیغمبر کی پگڑی یاد، میرے محبوب پیغمبر کا لباس یاد، میرے محبوب پیغمبر کے رخسار یاد، میرے محبوب پیغمبر کی پیشانی کی چوڑائی یاد، میرے محبوب پیغمبر کے دانتوں کی چمک یاد، میرے محبوب پیغمبر کے ہونٹوں کا حسن یاد، میرے محبوب پیغمبر کی ہتھیلی کا حسن یاد، میرے محبوب کا چلنا یاد، میرے محبوب کا بیٹھنا یاد، میرے محبوب پیغمبر کا کھڑے ہونا یاد، میرے محبوب پیغمبر جلوت و خلوت یاد، میرے محبوب پیغمبر کا سونا جاگنا یاد. سب یاد ہے تو میرے محبوب پیغمبر کا بدر بھی یاد رکھنا چاہیے اور احد بھی یاد رکھنا چاہیے. یاد رکھنا چاہیے یا نہیں؟ میٹھا کھا لیا جائے، کڑوا تھوک دیا جائے، یہ یاری نہیں، یہ فراڈ ہوگا. یہ یاری نہیں ہوگی، یہ فراڈ ہوگا. تو میرے محبوب پیغمبر کی اتباع کرنی ہے تو پوری پوری کیجئے، پوری پوری. اگر میرے محبوب پیغمبر خوشی کا راستہ چلتے ہیں، آسانی کا چلتے ہیں، مشکل کا چلتے ہیں، میں آسانی میں بھی محبوب پیغمبر کے نقش پا پہ چلوں، مشکل میں بھی محبوب پیغمبر کے نقش پا پہ چلوں. چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے؟ تو شریعت دین. لیکن ہماری طبیعت ہے کہ وہ جو 4 رکعت کم کر دینا اس کی سنیں گے، جو آسانیاں سنائے. شریعت بھی آسانیاں سناتی ہے لیکن ایسی آسانیاں نہیں جو شریعت کو کٹ لگائیں، جو شریعت کو کم کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ قرآن میں محفوظ ہے. میرے محبوب پیغمبر کی پوری شریعت اس دین کو یاد رکھتی ہے. آپ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. حضرت خبیب پہ ظلم ہوا، حضرت بلال پہ ظلم ہوا، رسول کائنات کی ذات پہ ظلم ہوا. حکم تھا کفوا ایدیکم، میرے آقا یہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا. یہ جو آپ کے صحابہ پہ ظلم کر رہے ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا. کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو. پورے 13 سال گزر گئے، 13 سال ہاتھ رکنے کا حکم. ہر ظلم کے مقابل خاموشی، ہر جبر کے مقابل صبر، ہر تشدد کے مقابل اطمینان اور سکون. حتیٰ کہ کافروں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہا یہ بعد آنے والے نہیں، آپ مکہ چھوڑیں اور مدینہ چلے جائیں. اپنا وطن چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں ہلایا.